أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہجرت کے بعد کے ابتدائی حالات، جنگ بدر کے اسباب اور کفار مکہ کی کارروائیوں کے خلاف عمل اور ان کے بد منصوبوں کو روکنے کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی فرمائی، اس کا کچھ ذکر ہوا تھا. اب جنگ بدر سے قبل کچھ سرایہ اور غزوات بھی ہوئے، ان کا مختصراً ذکر پہلے کروں گا. پھر کفار مکہ کی جنگ کے لیے تیاری کے کچھ حالات بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. سریہ حضرت حمزہ، یہ پہلا سریہ تھا جو رمضان 1 ہجری میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا اسے سریہ سیف البحر کہتے ہیں. اس کا جھنڈا سفید تھا اور اس کے علمبردار ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تھے. یہ سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا. ان کے ساتھ 30 مہاجر سوار تھے. یہ لوگ عیس کے اطراف میں بحیرہ عامر کے سال تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا. عیس رابق کے شمال میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جو ثنیۃ المرا کے نواح میں ہے، اور مدینہ منورہ سے رابق کا فاصلہ تقریباً 240 کلومیٹر ہے. یہاں ذنابہ العیس نامی ایک چشمہ تھا جس کے ارد گرد کیکر وغیرہ کے درختوں کی کثرت تھی، اس وجہ سے اسے عیس کہا جاتا ہے. یہاں بنو سلیم آباد تھے. شام جانے والے قریش کے تجارتی قافلے ادھر سے گزرتے تھے. بہرحال دونوں فریق صفا راہ ہو گئے، آمنا سامنا ہو گیا اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن قبیلے کے ایک رئیس نے بھی بچاؤ کروا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. پھر سریہ عبیدہ بن حارث ہے. شوال سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 مہاجرین کی کمان دے کر رابق کے قریب ثنیۃ المرا کی طرف روانہ کیا. وہاں ابو سفیان اور اس کے 200 سواروں سے ان کا آمنا سامنا ہوا. دونوں طرف سے چند تیر چلائے گئے مگر باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس دن سب سے پہلے تیر چلایا. اس سے پہلے کبھی مسلمانوں
اور مشرکین کے درمیان تیر اندازی بھی نہیں ہوئی تھی۔ گویا یہ اسلامی تاریخ کا پہلا تیر تھا جس پر حضرت سعد کو بجا طور پر فخر تھا۔ پھر فریقین واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ ثنیۃ المرا جو ہے یہ رابغ شہر کے شمال مشرق میں تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ 200 کلومیٹر ہے۔ پھر سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سن 1 ہجری اور بعض کے بقول سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 آدمیوں کا امیر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وہ خرار وادی سے آگے نہ جائیں۔ وہ پیدل چلتے گئے، دن کو چھپے رہتے اور رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ وہ خرار تک پہنچ گئے۔ ان کا مقصد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا، لیکن جب یہ دستہ خرار پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ قافلہ کل یہاں سے گزر گیا ہے، لہذا وہ بغیر کسی تصادم کے واپس آ گئے۔ خرار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے معنی ہیں آواز کے ساتھ بہنے والا پانی، اور خرار حجاز کے علاقے میں جفا کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر غزوہ ودان یا غزوہ ابوا، سفر 2 ہجری کا ہے۔ سفر سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 مہاجرین کے ساتھ ابوا یا ودان کی طرف گئے۔ مورخ ابن سعد کے نزدیک یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلفظ نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ ابوا کے مقام تک پہنچے۔ آپ کا ارادہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا، لیکن وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ یہاں آپ نے بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری کے ساتھ معاہدہ صلح کیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ آپ بنو زمرہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور نہ بنو زمرہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، نہ کسی کارروائی میں حصہ لیں گے، اور آپ کے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اس سفر میں آپ مدینہ سے 15 دن باہر رہے۔ ودان جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے، ابوا سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ مدفون ہیں۔ جوفا سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ جو جگہوں کے نام اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ بعض احمدی وہاں سفر کرنے والے جو ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ پہ جاتے ہیں، وہ تاریخ سے واقفیت کی وجہ سے ان جگہوں پر بھی جانا چاہتے ہیں، تو تعارف ذرا ہو جاتا ہے ان جگہوں کا۔ غزوہ بوات یہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا اور اپنے 2 صحابہ کی معیت میں قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ اس قافلے میں امیہ بن خلف بھی موجود تھا اور 100 دیگر قریشی تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے نواح میں بوات پہنچے، مگر وہاں کسی سے سامنا نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے میں جھنڈے کا رنگ سفید تھا جسے سعد بن ابی وقاص نے اٹھا رکھا تھا۔ بوات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جہینہ قبیلے کے 2 پہاڑ ہیں جو مکہ سے شام جانے والی راستے پر واقع ہیں۔ ان کے ساتھ رضوہ کا مشہور پہاڑ ہے۔ مدینہ سے بوات کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ غزوہ عشیرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکے سے نکلا ہے، اور مکے والوں نے اس تجارتی قافلے میں اپنا سارا مال لگا دیا تھا، اس لیے کہ جو منافع ہو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ
یا ایک روایت کے مطابق جمادی الثانیہ 2 ہجری میں مدینہ سے 150 یا 200 افراد کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ جب آپ عشیرہ مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا تجارتی قافلہ آپ کے پہنچنے سے چند روز پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے۔ مکے اور مدینہ کے درمیان بنو مدلج کے علاقے میں جمبو کے نواح میں ایک مقام کا نام عشیرہ تھا۔ آپ نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور بنو مدلج اور بنو زمرہ میں سے اس کے حلیفوں سے صلح کا معاہدہ کیا اور اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ قریش مکہ کا وہی تجارتی قافلہ تھا جس کی شام سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کے تعاقب میں نکلے تھے اور بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر الاولیٰ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ سے مدینہ واپس تشریف لائے، ابھی 10 روز بھی نہ گزرے تھے کہ قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب صفوان نامی وادی میں پہنچے۔ صفوان بدر کے نواح میں ایک وادی ہے، لیکن قرظ بن جابر تیزی سے آگے نکل گیا اور آپ اسے نہ پا سکے۔ اس غزوے کو غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ بدر الاولیٰ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بدر کے ایک جانب صفوان مقام تک مسلمانوں کا لشکر پہنچا تھا۔ سیرۃ الانبیاء میں اس بیان ہوا ہے۔ قرظ بن جابر کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو تفصیل لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرظ بن جابر کا یہ حملہ ایک معمولی بدویانہ غارت گری نہیں تھی، بلکہ یقیناً وہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف خاص ارادے سے آیا تھا، بلکہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کی ہو، مگر مسلمانوں کو ہوشیار پا کر ان کے اونٹوں پر ہاتھ صاف کرتا ہوا نکل گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مدینے پر چھاپے مار مار کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جاوے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو اس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد بالسیف کی اجازت ہو چکی تھی اور انہوں نے خود حفاظتی کے خیال سے اس کے متعلق ابتدائی کارروائی بھی شروع کر دی تھی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کفار کو عملاً کسی قسم کا مالی یا جانی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لیکن قرظ بن جابر کے حملے سے مسلمانوں کو عملاً نقصان پہنچا۔ گویا مسلمانوں کی طرف سے قریش کا چیلنج قبول کر لیے جانے کے بعد بھی عملی جنگ میں کفار ہی کی پہل رہی۔ پھر سریہ عبداللہ جہاش رضی اللہ عنہ مکے کے قریب وادی نخلہ میں یہ سریہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن جہاش کو 8 مہاجرین کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ ان میں انصار کا کوئی شخص نہ تھا، اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور ہدایت فرمائی کہ اس خط کو 2 دن سفر طے کرنے کے بعد دیکھنا اور اس میں دیے گئے حکم کے مطابق عمل کرنا، اور اپنے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جہاش نے 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ حکم نامہ کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم میرے اس خط کو کھول کر دیکھو تو اپنا سفر جاری رکھو یہاں تک کہ مقام نخلہ میں جو طائف اور مکے کے درمیان ہے جا پہنچنا اور وہاں قریش کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جہاش نے یہ تحریر دیکھی تو کہا مجھ پر سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے آپ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلا کی طرف جاؤں اور وہاں قریش کی سرگرمیوں پر نظر رکھوں، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حالات سے آگاہ کروں، اور مجھے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کروں، بس جو تم میں سے شہادت کی آرزو رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جو واپس جانا پسند کرے وہ چلا جائے۔ مگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی واپس نہ پلٹا، اور سب حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ دونوں اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن جاش باقی ساتھیوں کے مقام نخلا میں پہنچ گئے باقی ساتھیوں کے ساتھ مقام نخلا میں پہنچ گئے۔ وہاں قریش کے قافلہ کا گزر ہوا جو کشمش، چمڑا اور قریش کا سامان تجارت اٹھائے جا رہا تھا۔ اس قافلہ میں عمر بن حضرمی بھی شامل تھا۔ جب قریش مکہ نے مسلمانوں کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت عکاشہ بن محصن ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے اپنا سر منڈوا رکھا تھا۔ کفار ان کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، کچھ ڈر کی بات نہیں، یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے وہاں مشورہ کیا کہ آج رجب کا آخری روز ہے، اگر ہم ان سے لڑتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں تو یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور اگر آج انتظار کرتے ہیں تو راتوں رات یہ حدود حرم میں داخل ہو کر پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ آخرکار سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ تفسیر پہلے بیان ایک دو ہو چکی ہے صحابہ کے ذکر میں۔ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے ایک تیر عمر بن حضرمی کے ایسا مارا جس سے وہ مر گئے، اور 2 آدمیوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا، جبکہ ایک بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جاش اونٹوں اور ان دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ بن جاش مدینہ میں آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ تم حرمت والے مہینے میں جنگ کرو؟ اور آپ نے اونٹوں اور دونوں قیدیوں کو ٹھہرا دیا اور ان میں سے کوئی چیز بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مال لوٹنا مقصد تھا، مال لوٹنا مقصد نہیں تھا، نہیں تو آپ ان کو شاباش دیتے کہ تم نے اچھا کیا، آپ نے فرمایا تم نے غلط کام کیا۔ دوسری طرف قریش نے بھی شور مچایا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کو توڑ دیا ہے، اور چونکہ جو شخص مارا گیا تھا یعنی عمر بن حضرمی وہ ایک رئیس آدمی تھا، اور پھر وہ عتبہ بن ربیعہ رئیس مکہ کا حلیف بھی تھا، اس لیے اس واقعے نے قریش کی آتش غضب کو بہت بھڑکا دیا، اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ جنگ بدر زیادہ تر قریش کی اس تیاری اور جوش عداوت کا نتیجہ تھا۔ الغرض اس واقعے پر مسلمانوں اور کفار ہر دو میں بہت سی باتیں ہوئیں، اور بالآخر ذیل کی قرآنی وحی نازل ہو کر مسلمانوں کی تشفی کا موجب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ یعنی لوگ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے، تو ان کو جواب دے کہ بے شک شہر حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے، لیکن شہر حرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو جبراً روکنا، بلکہ شہر حرام اور مسجد حرام دونوں کا کفر کرنا، یعنی ان کی حرمت کو توڑنا اور پھر حرم کے علاقے سے اس کے رہنے والوں کو بزور نکالنا، جیسا کہ مشرکو تم لوگ کر رہے ہو، یہ سب باتیں خدا کے نزدیک شہر حرام میں لڑنے کی نسبت بھی زیادہ بری ہیں، اور یقیناً شہر حرام میں ملک کے اندر فتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر ہے جو فتنہ کو روکنے کے لیے کیا جاوے۔
اور اے مسلمانوں، کفار کا تو یہ حال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے اندھے ہو رہے ہیں کہ کسی وقت اور کسی جگہ بھی وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، اور وہ اپنی یہ لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، بشرطے کہ وہ اس کی طاقت پائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی علم تھا کہ یہ کفار مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور اس لیے جو اس وقت عمل ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف رؤسائے قریش اپنے خونی پروپیگنڈے کو اشہر حرم میں برابر جاری رکھتے تھے، بلکہ اشہر حرم کے اجتماعوں اور سفروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان مہینوں میں اپنے مفسدانہ کارروائیوں میں اور بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے، اور پھر کمال بے حیائی سے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ عزت کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر منتقل بھی کر دیا کرتے تھے، جسے وہ نسی کا نام سے پکارتے تھے۔ بس اس جواب سے مسلمانوں کی تسلی ہونی ہی تھی، قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے، ان کو پتہ لگ گیا کہ وہی ہوئی ہے۔ اس دوران میں ان کے آدمی بھی اپنے دو قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے، لیکن چونکہ ابھی تک سعد بن ابی وقاص اور عتبہ واپس نہیں آئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق سخت خدشہ تھا کہ اگر وہ قریش کے ہاتھ پڑ گئے تو قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی تک قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آدمی بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ دونوں واپس پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ غزوہ بدر الکبریٰ، قرآن کریم میں اس غزوے کو یوم الفرقان قرار دیا گیا ہے۔ تقریباً اسی اول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقان جنگ بدر کا دن تھا، جس دن کے مخالفوں کی زبردست طاقت والے اس سرگروہ کے ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ حاصل ہوا۔ تقریباً اسی اول ایک اور مقام پر لفظ فرقان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن سے مجھے اس کے یہ معنی معلوم ہوئے ہیں کہ فرقان نام ہے اس فتح کا جس کے بعد دشمن کی کمر ٹوٹ جائے، اور یہ بدر کا دن تھا۔ اس غزوے کو بدر ثانیہ یا بدر الکبریٰ، بدر العظمیٰ اور بدر القتال بھی کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان قریش کا تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا ہے، جس میں 1000 اونٹ ہیں۔ اس میں قریش کا بہت بڑا سرمایہ تھا، اور اگر کسی کے پاس ایک مسکال یعنی 4-5 ماشے بھی سونے کے وزن کے برابر کچھ سونا تھا یا مال تھا تو اس نے وہ مال بھی اس قافلے میں لگا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک کثیر رقم کا سرمایہ تھا۔ اس قافلے میں 30-40 یا ایک روایت مطابق 70 آدمی تھے۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نکلے تھے اور مقام عشیرہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن یہ قافلہ شام کی جانب جا چکا تھا۔ اس مہم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ یا جمادی الآخرہ 2 ہجری کو روانہ ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی واپسی کی اطلاع پا کر مسلمانوں کو اپنے ساتھ نکلنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ یہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس میں ان کے اموال ہیں، بس تم نکلو، شاید اللہ تمہیں مال غنیمت سے نوازے۔ بعض لوگ جو صرف اعتراض کا موقع ڈھونڈنے کے عادی ہوتے ہیں یا کم علم ہوتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے مدینے جا کر گویا لوٹ مار شروع کر دی تھی، اور بطور مثال اسی قافلے کا تعاقب کرنا پیش کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر نادانی اور جہالت کی بات ہے، اور اس وقت کے جنگی حالات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قریش کے اس تجارتی قافلے کو روکنا کوئی قابل اعتراض امر نہیں تھا۔ چنانچہ شیر صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے سیرت خاتم النبیین میں کہ قافلہ کی روک تھام کے لیے نکلنا ہرگز قابل اعتراض نہیں تھا، کیونکہ
اول تو یہ مخصوص قافلہ جس کے لیے مسلمان نکلے تھے ایک غیر معمولی قافلہ تھا، جس میں قریش کے ہر مرد کا تجارتی حصہ تھا، ہر مرد اور عورت کا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق رؤسائے قریش کی یہ نیت تھی کہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یہی منافع جنگ احد کی تیاری میں صرف کیا گیا۔ بس اس قافلے کی روک تھام تدابیر جنگ کا ضروری حصہ تھی۔ دوسرے، عام طور پر بھی قریش کے قافلوں کی روک تھام اس لیے ضروری تھی کہ چونکہ یہ قافلہ مسلح ہوتے تھے اور مدینہ سے بہت قریب ہو کر گزرتے تھے، ان سے مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا، اس کا سد باب ضروری تھا۔ تیسرے، یہ قافلے جہاں جہاں سے بھی گزرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں سخت اشتعال انگیزی کرتے پھرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ بس ان کا راستہ بند کرنا دفاع اور خود حفاظتی کے پروگرام کا حصہ تھا۔ چوتھے، قریش کا گزارا زیادہ تر تجارت پر تھا، اس لیے ان قافلوں کو روک تھام ظالم قریش کو ہوش میں لانے اور ان کو ان کی جنگی کارروائیوں سے باز رکھنے اور صلح اور قیام امن کے لیے مجبور کرنے کا ایک بہت عمدہ ذریعہ تھا۔ آج کل کے زمانے میں اس طرح جنگوں کو روکنے کے لیے بعض ملک سینکشن لگاتے ہیں، وہ بھی غلط لگا دیتے ہیں سینکشن، اور ظلم سے لگاتے ہیں، لیکن یہ بھی اسی طرز کی ایک عمل تھا سینکشن لگانے والا۔ اور پھر ان قافلوں کی روک تھام کی غرض لوٹ مار نہیں تھی، بلکہ جیسا کہ قرآن شریف صراحتاً بیان کرتا ہے، خود اس خاص مہم میں مسلمانوں کو قافلے کی خواہش اس کے اموال کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ اس کے مقابلے میں کم تکلیف اور کم مشقت کا اندیشہ تھا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی خبر رسانی کی غرض سے اپنے دو صحابہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو آگے روانہ کر دیا۔ یہ دونوں اصحاب مدینہ سے روانہ ہو گئے، اور جب قافلے سے متعلق خبریں معلوم کرنے کے بعد مدینہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بدر کی جانب روانہ ہوئے، مگر راستے میں ان کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوئی جب آپ غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس لیے یہ دونوں اصحاب غزوہ بدر میں شامل تو نہ ہو سکے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مال غنیمت کا حصہ نکالا۔ دوسری طرف ابو سفیان کو اس کے جاسوسوں کی طرف سے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان کو ایک آدمی ملا تھا جس نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے اس قافلے کا راستہ روکنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں اس قافلے کی واپسی کا انتظار کرتے چھوڑا ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان بہت خوفزدہ ہوا، اور اس نے زمزم بن عمر غفاری نامی ایک آدمی کو کچھ اجرت دے کر مکے کی جانب روانہ کیا، اور اس سے کہا کہ وہ مکہ جا کر انہیں بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے قافلے پر حملہ کے لیے نکل پڑا ہے۔ چنانچہ زمزم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب ابو سفیان کا یہ قاصد مکہ پہنچا تو اس نے عرب کے دستور کے مطابق ایک نہایت وحشت زدہ حالت بنا کر زور زور سے چلانا شروع کیا کہ اے اہل مکہ، تمہارے قافلے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، چلو اور اسے بچا لو۔ دوسری طرف ابو سفیان بڑی ہوشیاری کے ساتھ معلومات لیتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچتے ہوئے سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ بدر کے چشمے پر پہنچا تو اس نے وہاں ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نظر آیا تمہیں؟ اس نے کہا یہاں دو بندے آئے تھے اور اس ٹیلے کے قریب اپنے اونٹ بٹھائے اور پانی لے کر چلے گئے۔ ابو سفیان اونٹوں والی جگہ پر گیا، وہاں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک اٹھائی اور اس کو توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلی تھی۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ یثرب کا چارہ ہے، اور سمجھ لیا
کہ مدینے والے اس کے قریب بھی کہیں ہیں۔ چنانچہ وہ تیزی سے اپنے قافلے کی طرف واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو معروف راستے سے ہٹا کر ساحل سمندر کی طرف نکل گیا اور بدر کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس بارے میں عاتقہ بنت عبد المطلب کا ایک عجیب خواب بھی ہے اور بڑا سچا ثابت ہوا خواب۔ وہ خواب اس طرح ہے کہ عاتقہ بنت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کی والدہ تھیں، ان کے اسلام لانے کے بارے میں دونوں طرح کی آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اکثر کے نزدیک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے ابو سفیان کے قاصد زمزم کے مکہ پہنچنے سے پہلے 3 رات پہلے ایک خواب دیکھی تھی جس نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلا بھیجا اور کہا کہ اے بھائی، بخدا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تمہاری قوم کو ضرور کوئی آفت یا مصیبت پہنچنے والی ہے۔ تم اس راز کو پوشیدہ رکھنا جو میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ عاتقہ نے عباس سے کہا کہ جب تک تم مجھ سے یہ عہد نہیں کرو گے کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے، اس وقت تک میں تمہیں نہیں بتلاؤں گی، کیونکہ اگر قریش مکہ نے یہ بات سن لی تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس نے ان سے عہد کیا۔ بہرحال پھر حضرت عباس نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتقہ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور ابطح کے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ مکہ اور منا دونوں کو ابطح کہا جاتا ہے، اور منا کے زیادہ قریب ہے یہ۔ پھر اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا اے لوگو، اپنے قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر اندر چلے آؤ۔ عاتقہ بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس شخص کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر وہ مسجد یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس دوران کہ لوگ اس کے گرد جمع تھے، میں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کو لے کر کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ پھر اس نے اسی طرح چیخ کر کہا اے لوگو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر اندر چلے جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کو جبل ابو قبیس کی چوٹی پر لے کر کھڑا ہو گیا۔ کوہ ابو قبیس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکہ کے مشرق میں ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے۔ پھر وہاں سے بھی اس طرح بلند آواز میں پکارا۔ پھر اس نے ایک پتھر اس پہاڑ میں سے نیچے لٹکا دیا اور نیچے پہنچتے ہی وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور مکے کے گھروں میں سے کوئی گھر اور کوئی مکان ایسا باقی نہ رہا جس میں اس پتھر کا ایک ٹکڑا نہ گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عباس نے عاتقہ سے کہا بخدا یہ خواب تو بڑا اہم ہے، تم خود بھی اس کو پوشیدہ رکھنا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت عباس عاتقہ کے گھر سے نکلے اور راستے میں ولید بن عتبہ سے ملے۔ یہ حضرت عباس کا دوست تھا۔ خود تو اپنی بہن کو کہہ دیا کہ نہ ذکر نہ کرنا، لیکن انہوں نے ولید سے اس خواب کا ذکر کر دیا۔ البتہ حضرت عباس نے اس کو منع کر دیا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، لیکن ایک دفعہ جب بات نکلے تو پھر تو نکل جاتی ہے۔ ولید نے اپنے باپ عتبہ سے اس کا ذکر کر دیا۔ اس طرح یہ بات مکے میں پھیل گئی، اور جہاں 2 آدمی بیٹھتے اسی خواب کا ذکر کرتے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگلے روز صبح جب میں خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے گیا تو وہاں ابو جہل قریش کے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اے ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، کہ طواف سے فارغ ہو کر ذرا میرے پاس سے ہوتے جانا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں طواف سے فارغ ہو کر اس کے پاس گیا
تو ابو جہل نے مجھ سے کہا اے بنو عبد المطلب تم میں نبیہ کب سے پیدا ہو گئی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تمہارے مردوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی عام وسلم کی طرف اشارہ کیا، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں، یہ عاتقہ نے کیا خواب دیکھی ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس نے کیا خواب دیکھی ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک شخص کو اونٹ پر آتے دیکھا اور اس نے یہ آواز دی اور پھر ایک پتھر پہاڑ پر سے لٹکایا، غرض کے سارا خواب بیان کیا۔ پھر ابو جہل کہنے لگا کہ ہم 3 روز تک انتظار کرتے ہیں، اگر اسی طرح خواب کے مطابق یہ واقعہ ظہور میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک تحریر لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیں گے کہ تم لوگ تمام عرب میں سب سے زیادہ جھوٹے ہو۔ عباس کہتے ہیں کہ بخدا مجھے بے بس ہو کر اس خواب کو جھٹلانا پڑا۔ اس کو میں نے کہہ دیا کوئی خواب نہیں دیکھی اس نے، اور میں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ عاتقہ نے کوئی خواب دیکھی۔ پھر ہم سب لوگ اس مجلس سے اٹھ گئے اور شام کو جب میں گھر گیا تو بنو عبد المطلب کی تمام عورتیں میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا پہلے وہ خبیث فاسق تمہارے مردوں پر الزام تراشی کرتا رہا تو تم نے اسے برداشت کر لیا، اب عورتوں کو بھی برا کہتا ہے اور تم خاموشی سے سن رہے ہو، اور اس کی بےہودہ گوئی کا کوئی جواب اس کو نہ دیا، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو خاندان کی عورتوں نے ان کو ذرا غصہ دلایا۔ عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا بخدا میں نے ایسا ہی کیا، میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں، اور اللہ کی قسم میں اب اس کے پاس جاؤں گا اور اگر اس نے پھر کوئی ایسی بات کہی تو میں اس کا کام تمام کرنے کے لیے تمہاری طرف سے اس کی تلافی کر دوں گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ عاتقہ کے خواب کے تیسرے روز میں صبح گھر سے نکلا اور میں سخت غصے میں تھا کہ مجھ سے اس دن جو کوتاہی ہوئی آج اس کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ابو جہل کو دیکھا، وہ پھرتیلے بدن والا تیز زبان شخص تھا، بخدا میں اس کی طرف بڑھا تاکہ وہ دوبارہ کوئی اس طرح کی بات کرے جیسی اس نے پہلے کی تھی اور میں اس کا حساب برابر کر دوں، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل بھاگا ہوا مسجد یعنی کعبہ کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس کو کیا ہوا؟ کیا وہ اس خوف سے بھاگ گیا ہے کہ کہیں میں اسے برا بھلا نہ کہوں؟ لیکن در حقیقت وہ بات یہ تھی کہ اس نے زمزم بن عمرو غفاری کی بلند آواز سن لی تھی جو مجھے سنائی نہ دی، اور وہ یعنی زمزم وادی کے درمیان اپنے اونٹ پر سوار ہو کھڑا بلند آواز سے پکار رہا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے تھے، اپنے کجاوے کو الٹا کر دیا اور اپنی قمیض پھاڑ ڈالی تھی، اور وہ یہ پکار رہا تھا کہ قافلہ قافلہ، یعنی اپنے اس قافلے کو بچاؤ، اس پر تمہارے اموال تجارت لدے ہوئے ہیں جو ابو سفیان کے ساتھ آ رہا ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے چڑھائی کر دی ہے۔ کہتے ہیں میرے گمان میں بھی یہ نہیں تھا۔ ہاں اس نے کہا کہ چڑھائی کر دی ہے، میرے گمان میں بھی یہ نہیں کہ تم بر وقت پہنچ جاؤ گے، یعنی جس قدر ہو سکے وہاں پہنچنے میں جلدی کرو، مجھے نہیں لگتا کہ تم پہنچ سکو اس کی مدد کے لیے۔ بہرحال عباس کہتے ہیں کہ اس نئے حادثے نے مجھے بھی اور اسے بھی اس قدر مشغول کر دیا کہ ہم اس پہلی بات پر توجہ نہ دے سکے۔ لکھا ہے کہ جب قریش مکہ نے زمزم کی پکار سنی تو بہت طیش میں آ گئے اور لوگوں کو جنگ کی تیاری کے لیے ابھارنے لگے۔ وہ کہنے لگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ابن حضرمی کی تجارتی قافلے کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ عمر بن حضرمی کے قافلہ اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے قتل کا ذکر سریہ عبداللہ بن جاش میں گزر چکا ہے، پہلے میں نے بتایا ابھی، جس میں مسلمانوں نے نہایت آسانی سے ابن حضرمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے مالوں کو سامان پہ قبضہ کیا تھا۔ بہرحال
اب قریش مکہ تیاری کرنے لگے، اور ہر کوئی جنگ کے لیے یا تو خود نکل رہا تھا یا اپنی جگہ اپنے خرچ پر کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ ان کے ایک رئیس سردار نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سابی ساتھیوں اور اہل یثرب کو اس بات کی اجازت دے دو گے کہ وہ تمہارے مال لوٹ کے لے جائیں؟ جس شخص کو مال کی ضرورت ہو تو میرا مال اس کے لیے حاضر ہے، اور جس کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ حاضر ہے۔ اور کسی نے 200 دینار، کسی نے 300 دینار، کسی نے 500 دینار دیے اور کہا کہ جہاں چاہو اور جیسے چاہو استعمال کرو۔ کسی نے 20 اونٹ جنگ کے لیے پیش کیے۔ بعض نے جنگ پر جانے والوں کے گھر والوں کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھائی، اور جو خود جنگ پر نہ جا سکا اس نے اپنی جگہ اپنے خرچ پر کسی دوسرے آدمی کو روانہ کیا، اور اس طرح 2 یا 3 دن میں جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے تو اعلان کیا تھا کہ فوری پہنچو، لیکن 2-3 دن انہوں نے جنگ کی خوب تیاری کی، اور یہ تیاری کرنا ہی بتاتا ہے کہ کفار جو تھے مکہ کے، مسلمانوں سے باقاعدہ جنگ کا بہانہ تلاش کر رہے تھے، ورنہ اگر صرف قافلے کو بچانا مقصود ہوتا تو جو خبر جس طرح دی گئی تھی فوری طور پر پہنچ جاتے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آتا لے کے چلا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ قافلے کے بجائے جنگ کے لیے تیاری کر کے گئے۔ پھر قریش کے سرداروں کے بارے میں لکھا ہے کہ قریش کے 5 سردار امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، زمہ بن اسود اور حکیم بن حزام نے تیروں کے ذریعہ قرعہ ڈالا کہ جنگ پر جانا چاہیے یا نہیں، جس سے انکار والا تیر نکلا کہ لوگ جنگ میں نہ جائیں، یعنی وہ تیر نکلا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ مت کرو۔ لہٰذا ان سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں جائیں گے، مگر پھر ان کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے انہیں لے جانے پر اصرار کیا۔ اس سلسلے میں عقبہ بن ابو معیط اور نضر بن حارث نے بھی ابو جہل کا ساتھ دیا اور ان لوگوں کو ساتھ لے جانے پر اصرار کیا۔ عتبہ اور شیبہ کے غلام نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم آپ دونوں جنگ میں نہیں بلکہ اپنی قتل گاہ میں جا رہے ہیں۔ اس پر ان دونوں نے جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ابو جہل کا اصرار اتنا بڑا کہ دونوں اس نیت سے سب کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے کہ راستے سے واپس آ جائیں گے۔ جنگ کے لیے کفار کی تیاری اور روانگی کی مزید تفصیل جو ہے اور اس کے واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے، کافی تفصیلی بات ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر